چھٹی رات پچھلی 5 راتوں کا کمال، قبولیت، برکت، سکون، زندگی، خوشیاں اور خوشحالی، اور چھٹی رات، سبحان اللہ۔ مجھے خیال میرا اکثر آتا ہے، اور مجھے خیال آتا ہے کہ پچھلی جتنی بھی ہستیاں گزری ہیں 14 صدیاں، ان کے پاس وہ کون سے لمحے تھے جس میں ان کی عمر میں برکت، ان کے رزق میں برکت، ان کی صحت میں برکت، بیماریاں نہیں تھی، بے سکونی نہیں تھی، اور ناچاکیاں نہیں تھی۔ طلاقوں کا اتنا بڑھتا ہوا طوفان، موت اور خودکشیوں کا بڑھتا ہوا ایک پورا نظام، آندھی طوفان کی طرح حادثے اور مسلسل زلزلے۔ اس دور میں آخر یہ اتنے حادثے اور اتنی زیادہ تعداد مقدار میں کیوں نہیں تھے؟ بعض اوقات تنہائیوں بیٹھ کے سوچتا ہوں، اور تنہا لمحے میرا ساتھ دیتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، وہ مبارک، بابرکت اور سعادت مند گھڑیوں کے متلاشی رہتے تھے۔ مبارک، بابرکت اور سعادت مند گھڑیوں کے متلاشی رہتے تھے، متلاشی رہتے تھے۔ اور ایسی گھڑیاں، ایسی لمحے، ایسے اوقات جن کے پل پل میں اس کی رحمت، اس کی عطا، اس کی شفقت اور اس کی مشکل کشائی اور اس کی حاجت روائی عروج پہ ہوتی ہے۔ بس تھوڑا سا لب ہلائیں، آنکھ کھولیں، یا دل میں اس کی کیفیتوں میں ڈوب جائیں، وہ خزانے غیب سے عطا کر دیتا ہے۔ آج کی جو چھٹی رات ہے اور چھٹی رات کی جو برکتیں ہیں، یا اللہ یا وکیل، سبحان مولا، لوگوں کے پاس بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے سہارے، آسرے، سفارشیں، میرے پاس مولا کوئی وکیل نہیں، کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی سفارش نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں ننگا، میں بھوکا، میں پیاسا، میں بے سہارا، میں بے آسرا، میں ٹھوکریں کھاتا، میں دھکے کھاتا، سسکیاں میرے پاس، آنسو میرے پاس۔ سخی تو سسکیوں سے پاک، تو آنسوں سے پاک، تو رونے سے پاک، تو ٹھوکروں سے پاک، تو ناکامیوں سے پاک، بس تو ہی میرا وکیل ہے، یا اللہ یا وکیل۔ آج کا ذکر، چھٹی رات کا ذکر، تو ہی میرا وکیل ہے، تو میرا سخی بھی ہے، شہنشاہ بھی ہے، لجپال بھی ہے، لکھپال بھی ہے۔ عروج تیرے پاس، کمال تیرے پاس، عزتوں کے سارے خزانے تیرے پاس ہیں۔ میں تجھے اپنا وکیل بناتا ہوں، سبحان۔ جب بندہ اللہ پاک کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے، کفیل بنا دیتا ہے، اور کہتے ہیں مولا میرا سب کچھ اب تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو اس وقت اللہ پاک اس کے اوپر فضل اور کرم کی بارش، رحم اور رحمت کا ایک نزول کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر شفقت اور عطا کا ایک فیضان متوجہ ہوتا ہے، اور ایک فضل متوجہ ہوتا ہے، اور کرم متوجہ ہوتا ہے۔ کبھی اللہ سے باتیں کر کے دیکھیں تو صحیح۔ مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ اس شہنشاہ سے باتیں کریں تو صحیح، فوراً جواب دیتا ہے، اس کی درخواست پیش کی ہوئی کہ فوراً رزلٹ ملتا ہے، اس شہنشاہ کو منت کیا ہوا فوراً ملتا ہے۔ ناکامی، نامرادی ہمارے پاس ہے، اللہ کے پاس تو نہیں۔ بے اولادی، پریشانی،
الجھنیں، صدا کی ناکامی ہمارے پاس ہے، اس کریم کے پاس نہیں۔ وہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر گھڑی، ہر وقت وہ کریم ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ ہے، وہ ہے۔ بس منانے والے ہوں، مانگنے والے ہوں، درد اور غم کی کیفیتوں میں ڈوب جانے والے، درد اور غم کی کیفیتوں میں ڈوب جانے والے، اس کی عطا اور عنایت، اس کی شفقت، اس کی مہربانی، بس اس کو ہر لمحہ، ہر لہجہ اپنے قریب کرنے والے۔ ہمیں بہت کچھ اللہ سے لینا ہے اور بہت اللہ کے خزانوں سے منوانا ہے، منوانا۔ جتنا مانیں گے، منوائیں گے اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے، یا اللہ یا وکیل، یا اللہ۔ چھٹی رات، قبولیت والے فیصلے، ذی الحجہ کی وہ قسمیں اللہ کی، والفجر ولیال عشر، بس ڈوب کے درد کی، غم کی اور فریادوں کی کیفیت کے ساتھ، اور لمحوں کو قیمتی بنا کے، اس کیفیت کے ساتھ اگر اللہ کے خزانوں سے پانے والے بنیں گے، لینے والے بنیں گے، تو وہ مولا، وہ کریم، وہ شہنشاہ، وہ لجپال بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ ہماری ساری ضرورتوں کو غیب سے پوری کرنے والا شہنشاہ اور سخی، ہمارے سارے دردیں، ہماری ساری مصیبتوں کو دور کرنے والا وہ لجپال، آئیں، دیر کیسی؟ جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ 10 راتیں میں وہ ہوں، وہ رب ہوں جس کے اوپر کریمی کی چادر، عنایت کی چادر اور رحمت اور برکت، یہ وہ رب ہے جو میرا اللہ کہتا ہے میں ان 10 راتوں میں فیصلے کر چکا ہوں، تم مانگو تمہیں دوں گا، جو چاہنا ہے مانگو، دولت، رزق، روح، روحانیت، خیر، برکت، اپنے لیے، نسلوں کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، جو مانگو عطا کروں گا، جو منواؤ دوں گا۔ اللہ اکبر، یا اللہ یا وکیل۔ اور پھر یہ سوچیں، ان 10 راتوں میں امہات المومنین، میرے آقا کی بیویاں، ہر نے کتنا مانگا ہوگا، اور میرے حضور نے انہیں کتنا راز و نیاز دیا ہوگا، ان کی بارگاہ میں ان راتوں کی کتنی قدر ہوگی، کتنی قدر و منزلت ہوگی۔ ان ہستیوں نے ان راتوں میں اس کریم کے خزانوں سے کتنا پایا، کتنا مانگا۔ امت کی مائیں، حضور کی ازواج مطہرات، جن کے نکاح عرشوں پہ ہوئے، جن کا انتخاب عرشوں پہ ہوا، عرش والا ان سے کتنی محبت کرتا ہوگا، عرش والا ان کی فریادوں کو کتنا سنتا ہوگا۔ ان کے وسیلے سے ہم دعا مانگیں گے، ان کے وسیلے سے ہم فریاد کریں گے، ان کے وسیلے سے ہم منت کریں گے، درخواست کریں گے۔ انشاءاللہ وہ شہنشاہ دینے والا ہے، وہ لجپال دینے والا ہے، وہ عطائیں اور رحمتوں کو لوٹانے والا ہے۔ اس کا فضل وسیع، اس کا کرم وسیع، اس کی شفقت وسیع ہے۔ اس وسیع کریم کے کرم کو اور زیادہ توجہ سے درخواست کریں گے، اور ان ہستیوں کے وسیلے سے دعائیں کریں گے، اور انشاءاللہ قبول، اور انشاءاللہ قبول، اور انشاءاللہ قبول۔ تو آج کی چھٹی رات کا ہمارا وظیفہ اور ہستیاں، یا اللہ یا وکیل، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، یا اللہ یا وکیل، یا اللہ یا وکیل، یا اللہ یا وکیل، یا اللہ یا وکیل۔ اللہ تو جس کا وکیل بن جائے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اسے ندامت ہو نہیں سکتی، اس کی مشکلیں، اس کی پریشانیاں کوئی پریشانیاں نہیں، اس کے لیے ناممکن کوئی ناممکن نہیں، اس کے لیے آفات کوئی آفات نہیں، اس کے لیے بلیات کوئی بلیات نہیں،
اس کے لیے طوفان کوئی طوفان نہیں جس کا تو وکیل ہے، جس کا تو وکیل ہے، جس کا تو وکیل ہے۔ اس مبارک رات کی برکت سے، اس مبارک رات کی برکت سے تو ہمارا آج کے بعد وکیل ہے، تھا، بن جا۔ ہم نے تجھے چھوڑا، تو نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ اے اللہ تو جس کا وکیل ہے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ مولا کرم کر دے، کریم آقا کرم کر دے، رحیم رحم کر دے۔ ہماری فریادیں، ہماری منتیں، ہماری عاجزیاں، ہماری زاریاں، ہماری پریشانیاں دور کر دے، دور کر دے، دور کر دے۔ رحم، رحمت، عطا اور شفقت کے فیصلے کر دے۔ اپنے کرم کو اور زیادہ وسیع کر دے، اپنے رحم کو اور زیادہ قریب کر دے۔ ان ہستیوں کے صدقے، امہات المومنین کے صدقے، ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول کر دے، ہماری دعائیں قبول کر لے، ہماری فریادیں، ہمارا مانگنا، ہمارا گڑ گڑانا سخی آقا قبول کر دے، قبول کر دے۔ رحم فرما دے، کرم کر دے، عطا کر دے، وسیع دے دے، وسعت، برکت، راحت اور رحمت کے فیصلے کر دے۔ ہماری ساری مرادیں پوری کر دے، ساری مشکلیں حل کر دے، اور ساری ناکامیاں دور کر دے، دور کر دے، دور کر دے، دور کر دے، دور کر دے۔ آمین، 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 آمین۔ برحمتک